انشاءاللہ تعالی آج سرکار کی مجلس میں آئے ہیں اور اس عظیم مجلس میں جو ہم مانگیں گے جائز انشاءاللہ تعالی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں ملے گا۔ آپ سب بہت خوش قسمت ہیں کہ سرکار کا جشن مبارک منا رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جوش و خروش کے ساتھ عقیدت و محبت کے ساتھ لوگ مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی خوشی عید میلاد النبی کی خوشی ہے۔ ہم اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس مہینے کے یاد کر آئے۔ اس مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ ربیع الاول کا معنی کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں گے ربیع الاول کا معنی کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے پہلی بہار، رحمتوں کی بہار، نور کی بہار، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار۔ دنیا کے اندر ظلمت تھی، تاریکی تھی، وحشت تھی، مگر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نور لے کر آئے، ایسا نور لے کر آئے، ایسی فصل بہار لے کر آئے کہ پوری دنیا نور پوری دنیا کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد 571 سال کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، نہ اس زمانے میں کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی ہادی ہے، نہ کوئی رہبر ہے، نہ کوئی رہنما ہے۔ 571 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی پیشوا نہیں ہے۔ اب دنیا کا کیا حال ہوگا، برائیوں کا کیا حال ہوگا؟ پوری دنیا کے اندر ظلمت تھی، وحشت تھی، بربریت تھی، برائیاں عام تھی، اور مکہ المکرمہ کی سرزمین ایسی سرزمین تھی جو معاشرتی گناہوں کا مجموعہ بن چکی تھی۔ جو پوری دنیا کے اندر گناہ ہوتے وہ سارے گناہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر ہو رہے تھے۔ زنا وہاں ہو رہا تھا، برائیاں وہاں ہو رہی تھی، بد اخلاقیاں وہاں ہو رہی تھی، بارگاہ خداوندی سے وہاں دوری تھی۔ ہر گناہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان برائیوں کے خاتمے کے لیے نبی کی رحمت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر مبعوث تمام برائیوں کا خاتمہ۔ عزیزان محترم، ربیع الاول پہلی بہار، دنیا کے اندر پیغمبران نے نظام اور بھی آئے، مگر ہم اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فصل بہار بن کر آئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کرام آتے رہے اور جاتے رہے، مگر ہمارے پیغمبر آئے ہیں اور ایسے آئے کہ ہر نبی آیا چلا گیا، ان کا نظام ختم ہو گیا، ان کی کتاب منسوخ ہو گئی، مگر نبی کی آخر الزمان ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں، ایسے رسول ہیں جو قیامت تک کے لیے پیغمبر بن کے آئے، قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے۔ وہ نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، ان کی کتاب قیامت تک کے لیے۔ عزیزان محترم، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان کیجی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر تشریف لائے، اور اس سے پیشتر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سرزمین سے جانے لگے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے کہا آپ جا رہے ہیں، ہمیں تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیسے رہیں گے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا ایسا پیغمبر آنے والا ہے، ایسا
مسیحا دنیا کے اندر جلوہ گر ہونے والا ہے، ان کا تذکرہ کرو، ان کی یاد مناؤ اور دعا کرو کہ کاش کہ ہم سب کو پیغمبر کا زمانہ ملتا ہے۔ عیسیٰ کے دنیا سے جانے لگے، ان کے ماننے والوں نے کہا، ان کے حواریوں نے کہا حضور آپ تشریف لے جانے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسولی دی گئی ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، اللہ نے آسمانوں کو اٹھا لیا۔ یہ عیسائیت کا عقیدہ ہے کہ ان کو رسولی دی گئی۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے بھی یہ بشارت دی تھی کہ ایک ایسا پیغمبر دنیا کے اندر چل بغیر ہوگا جو قیامت تک کے لیے پیغمبر ہوگے، قیامت تک کے لیے نبی ہوگے، قیامت تک کے لیے رسول ہوگے۔ وہ ایسے رسول ہوگے جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے نبی رسول ہوں۔ بے شک بے شک کون ہے؟ مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی خوشبو، ان کا اخلاق حسنہ، ان کی عادت کریمہ پوری دنیا کے اندر پہنچے، ان کی خوشبو پوری دنیا کے اندر پہنچے۔ لوگوں نے ان کی تعلیمات پر، ان کی باتوں پر پابندی لگانے کی لاکھ کوشش کی مگر پابندی نہ لگا سکے۔ مثال کے طور پر ذہن کو حاضر کریں، آپ میں سے کسی نے ایک گلاب کا پھول، ایک گلاب باڑی لگائی، ایک باغ تیار کیا گلاب کا، رنگ برنگے گلاب اس کے اندر تیار ہوئے، پورا باغ تیار ہو گیا تو آپ نے اس میں ایک بورڈ لگا دیا، اس کی دیوار کے اوپر ایک بورڈ چسپا کر دیا کہ کوئی بھی گزرنے والا اس شاہراہ سے میری گلاب باڑی میں میرے گلاب کو ہاتھ نہ لگائے، ٹچ نہ کرے، گزر جائے۔ عزیزان گرامی، لوگوں نے دیکھا گلاب بڑے اچھے ہیں، گلاب باڑی بڑی اچھی ہے، باغ بڑا اچھا ہے، پھول بڑے اچھے، خواہش تھی کہ چھو لوں، ایک پنکھڑی توڑوں، ایک گلاب لے لوں، مالک نے پابندی لگا رکھی۔ مگر کچھ ہی دن گزرے تھے، نصیب میں سحری چلی، اس نے اس کو جھولا جھولایا، ابر پارندہ گرا، برسا، اس کو غسل کرایا، شبنم نے اسے وضو کرایا، بعد سحر چلی، اسے جھولا جھولایا۔ کہتے گلاب جب اس کی خوشبو پھیلنے لگی، ابھی تو اس نے پابندی لگا رکھی تھی، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا ہے، مگر جب میں کہتے گلاب پھیلے گی، جب خوشبو پھیلنے لگی، جب اس شاہراہ سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو خوشبو لگے گی یا نہیں لگے گی، اس کا ذہن و فکر معطل ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ ہے کسی کے اندر یہ طاقت یہ خوشبو کو زنجیریں پہنا سکے، روک سکے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نکہت، رسول کا نور، رسول کی تعلیمات، رسول کا اخلاق، رسول کا کردار جب دنیا کے سامنے آیا تو دنیا نے لاکھ کوشش کی اس میں پردہ ڈالا جائے، مگر کوئی پردہ ڈال نہ سکا۔ جہاں تک رسول اللہ کی آواز پہنچی، ان کی باتیں پہنچی، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ محترم، دنیا لاکھ کوشش کرے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگانے کی، مگر نہیں لگا سکتی ہے۔ اسلام کا حسن جب بے نقاب ہوگا، رسول اللہ کی باتیں جب بے نقاب ہوگی، لوگوں کے ذہن و فکر تک پہنچے گی تو بے ساختہ وہ پکار اٹھیں گے، جو دین سچا پیغمبر اگر کوئی ہے تو نبی ہے، سچی کتاب جو ہے قرآن پاک۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر بہت سے دن منائے جاتے ہیں، تاریخیں منائی جاتی ہیں، لوگ تاریخوں کو مناتے ہیں، دنوں کو مناتے ہیں، وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو منانے کے قائل ہیں، وہ لوگ بھی مناتے ہیں جو نہیں قائل ہیں۔ دستور ہند مورا مناتے ہیں، یوم جمہوریہ 26 جنوری مناتے ہیں، 15 جب کوئی دن، کوئی زمین غلام ہوتی ہے اور وہاں کے باشندے غلام ہوتے ہیں، اور جب غلاموں کی زنجیریں کٹتی ہیں، غلام زمین آزاد ہوتی ہے، لوگ وہاں کے آزاد ہوتے ہیں تو آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے، انسان چاہتا ہے کہ جشن منائے،
خوشی منائے. انسان کا نیچر ہے یا نہیں خوشی منانے کا, خوشی منائے. تو انسان چاہتا ہے کہ خوشی منائے, خوشیوں کی تاریخ. اس لیے خوشی منا رہے, اس لیے کہ اس دن ہماری زمین آزاد ہوئی ہے, ہم آزاد ہوئے ہیں. تو عزیزان محترم ذہن و فکر کو حاضر کریں. اگر زمین ہم نے غلامی سے آزادی حاصل کی تو ہم پھر مناتے ہیں, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زمین ہی کو آزاد نہیں کروایا ہے, لوگوں کے ذہن و فکر کو آزاد کروایا ہے. یہ پیشانی جو جسم کے اندر ہے بڑی عظیم ہے, بڑی محترم ہے, محترم کی شان ہے. یہ پیشانی ہزاروں کے آگے جھک رہی تھی. اس پیشانی سے کہیں سورج سجدہ مانگ رہا تھا, یہ پیشانی کہیں سورج کے آگے جھک رہی تھی, کہیں چاند کے آگے جھک رہی تھی, کہیں شجر و حجر کے سامنے جھک رہی تھی, کہیں پتھروں کے آگے جھک رہی تھی, کہیں ندی کے آگے جھک رہی تھی, کہیں جمال شانشاہ کے سامنے جھک رہی تھی, کہیں حسن کے سامنے جھک رہی تھی, کہیں بدصورتی کے سامنے جھک رہی تھی. ایک پیشانی تھی. ہزاروں معبودان باطل تھے, مگر پیغمبر اسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انسان کو آزادی مل گئی, پیشانی کو آزادی مل گئی. اب یہ جسم, یہ پیشانی ہزار خداؤں کے آگے نہیں جھکے گی, ایک خدا کے سامنے جھکے گی. ایک سجدہ جسے کرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. آؤ اگر دن منانا ہے تو نبی کا دن مناؤ کہ نبی نے ہماری پیشانی کو آزاد کرا دیا. ورنہ یہ پیشانی ہزاروں کے سامنے جھک رہی ہے. ایران, یونان, ان ملکوں میں کیا ہو رہا تھا؟ سورج کی پرستش ہو رہی تھی, اور اسی سورج کی پرستش کا مظہر آپ کو سمجھا رہا تھا, آپ کی پوجا کی جا رہی تھی. مگر آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے, زمین ریاض کو وقار عطا فرمایا, عظمت عطا فرمائی. انسان بے وقار تھا, ذلیل تھا, رسوا تھا, انسان کو عزت و وقار. انسان کا کیا وقار تھا؟ انسان تھا کیا؟ انسان کی حقیقت کیا تھی؟ پہلے کا طبقہ بھی ہوگا, میں وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اوپر سے گزر جائیں اور سمجھ نہ سکیں. انسان دنیا کے اندر بڑا ذلیل تھا, بڑا رسوا, اور آج بھی دنیا نے بے پناہ ترقی کی, مگر انسان کی حقیقت کو دنیا کا انسان نہ سمجھتا کہ انسان کیا ہے, انسان کی حقیقت کیا ہے. روشنی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا کہہ رہا تھا کہ انسان دنیا کے اندر بڑا ذلیل تھا, بڑا رسوا تھا, انسان کی کوئی حقیقت نہیں تھی, اور آج بھی دنیا انسان کی حقیقت سمجھ نہیں سکی. اگر کسی آپ سے پوچھیں گے انسان کیا ہے, کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر وغیرہ سے اگر آپ پوچھیں انسان کیا ہے تو بتائے گا انسان جانور ہے. کیا کہے گا؟ انسان جانور ہے. یا یہ کہے گا چند چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے, تھوڑی مٹی ہے, تھوڑا چونا ہے, تھوڑا پانی, ان چیزوں کا نام کیا ہے؟ انسان ہے. مگر آؤ, دنیا نے آج تک انسان کی حقیقت نہیں سمجھی. آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو انسان کو انسانی وقار سمجھایا. ارے تم نے آج تک انسان کو نہیں سمجھا ہے, میں بتاتا ہوں انسان کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان وہ ہے جس کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل پیدا کیا. سبحان اللہ. عزیزان محترم, آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقیقت کو سمجھایا. آج دنیا کے اندر ایک دن اور وہ بنایا جاتا ہے ہیومن رائٹس, انسانی حقوق. میڈیا کے اندر یہ لوگ بہت فیمس ہے, ہیومن رائٹس, انسانی حقوق. یہ لوگ کون لوگ کہہ رہے ہیں, یہ دعویٰ کون
کر رہے ہو جو کبھی حقوق کو نہیں مانتے, کبھی کسی کا حقوق نہیں دیتے. دنیا کے اندر اگر حقوق کی کسی نے بات کی ہے, دنیا کا آج کا انسان 100-200 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے کہ حقوق انسانی دینا چاہیے, مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اعلان کر دیا تھا, اے لوگوں انسانوں کے حقوق ادا کرو, ایک بھائی کے دوسرے بھائی پر جو حق ہے ادا کرو. اگر دن منانا ہے تو نبی کا دن مناؤ, میلاد النبی مناؤ, کیونکہ کنسیپٹ کسی اور نے نہیں, پیغمبر اسلام نے جو آج سے 1400 سال پہلے. آج دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام عورتوں کو عزت نہیں دے رہا ہے. عورتوں کا بھی دن منایا جاتا ہے, مزدوروں کا بھی دن منایا جاتا ہے, یوم نسواں منایا جاتا ہے, عورتوں کا دن. اور یہ وہ لوگ منا رہے ہیں جو عورتوں کو حقوق کبھی نہیں دے رہے. تمہیں معلوم نہیں عورتوں کا کیا حال تھا دنیا کے اندر؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر عورت سب سے زیادہ ذلیل و رسوا, انسان کا کوئی عورت کا کوئی وقار تھا ہی نہیں. لیکن لوگوں کے ذہن و فکر میں یہ تھا کہ عورت کے اندر احساس ہے ہی نہیں. یونان اور مصر اور روم میں عورتوں کی یہ پوزیشن تھی جو عورتوں کو مار دیتے تھے, اور یہ کہنا تھا کہ عورتوں کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے. یہی حال ہمارے ہندوستان کے اندر کہ عورت شوہر ختم ہو جاتا, اور چاہے آج ہی شادی ہو کے آئی ہو, اگر شوہر ختم ہو گیا تو اسی کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جائے گا, اس کی عورت کو بھی ختم. لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کی حرمت نہیں کرتا, عورتوں کا وقار نہیں دیتا, عورتوں کا حق نہیں دیتا. عزیزان محترم, عورت رسوا تھی, عورت ذلیل تھی, اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا, گھر کے اندر قید کر دیا جاتا تھا, حدیث کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا. مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا حجت الوداع کے خطبے میں, اے لوگوں طبقہ نسواں کے اوپر بے پناہ ظلم کیا گیا ہے, اے میرے امتیوں حقوق ادا کرنے لگے. آج تک دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو عورتوں کو حقوق دے رہا ہو. اسلام ایسا واحد مذہب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جائزات دیا. آج کا قانون, اب قانون دان سوچا ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہونا چاہیے, مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے عورتوں کا حق ادا کر دیا, عورتوں کے حقوق عطا فرمائے, عورتوں کا مقام بتایا. یہاں تک کہ عرب کا حال یہ تھا, کہ عرب کے لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک حدیث پاک سنا دوں. ایک مرتبہ مجلس بیٹھی ہوئی صحابہ کرام جلوگر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہم میں سے چھوٹوں پر مہربانی نہ کرے اور بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. ایک صحابی رسول بیٹھے تھے, حضرت قیس, حضرت عاصم بن قیس, رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے قیس کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی 6 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے, مگر 5 بچیوں کو دفن کیا مجھے کوئی احساس نہیں, مگر 6ٹھی بچی کو جب میں نے دفن کیا ہے تو آج بھی میں رو رہا ہوں. یا رسول اللہ, جب سے میں نے یہ کلمات سنے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. یا رسول اللہ, مجھے اپنی بچی کی یاد آ گئی ہے. سرکار آپ دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے, تو اس دل میں, دل کی جگہ
पहलू में पत्थर रखा हुआ था, धड़कता हुआ दिल नहीं था। या रसूल अल्लाह, आप तशरीफ लाए तो हमारा दिल धड़कने लगा है, दिल को एहसास पैदा हुआ है, दिल बेदार हुआ है, दिल जिंदा हुआ है। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी 5 बच्चियों को जिंदा दफन किया। उसके बाद जब मेरी बीवी के शिकम में छठी बच्ची आई, मैं समझ लिया कि मेरी बीवी के शिकम में एक नई जिंदगी सांस ले रही है। या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम के सफर पे चला गया और कह के गया, है मेरी शरीक हयात, अगर बच्चा पैदा हो तो जिंदा रखना, बच्ची पैदा हो तो अपने हाथों से अपनी ममता का गला घोट देना। या रसूल अल्लाह, मैं चला गया। 7-8 साल के बाद अचानक अपने घर पे आता हूँ तो अपने शहर में देखता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात एक बच्ची की जुल्फों को संवार रही है। मैंने अपने आंगन में जब बच्ची को देखा, गुस्सा आ गया। मैं अपने सहन में कभी औरत को देखना नहीं चाहता था, बच्ची को देखना नहीं चाहता था। मैंने अपनी शरीक हयात से पूछा, ये कौन है? मेरी शरीक हयात ने कहा, है मेरे शौहर, ये मेरी वही बच्ची है जब आप मुल्क शाम के सफर पे गए थे और एक नई जिंदगी मेरी शिकम के अंदर सांस ले रही थी। आपने मुझसे पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने कहा था एक बच्चा पैदा हुआ, वो खत्म हो गया, उसको मैंने दफन कर दिया। है मेरे शौहर, मेरा वही मेरी वो बच्ची है। जब आप आते थे तो मैं यहूदन के घर भेज देती थी, आप चले जाते थे अपने घर ले आते, अपने पलकों के नीचे रखा करती थी। ऐ मेरे शौहर, अगर मेरी बच्ची को जिंदा दफन करना तो साथ में मुझे भी दफन कर देना। ऐ मेरे शौहर, मैंने लाख कोशिश की इस बच्ची को जिंदा दफन कर दूं, मगर मेरी ममता सामने आ गई। मैं अपनी बच्ची को जिंदा उसका गला न घोट सकी। मेरे अंदर जमीन से आवाज आने लगी, अरे तुझे मालूम नहीं, ये तेरी शनाख्त है, ये तेरी पहचान है, ये तेरा मुस्तकबिल है, तो अपनी बच्ची का गला घोट रही है। ऐ मेरे शौहर, मैंने इस वजह से अपनी बच्ची को छोड़ दिया। हज़रत कैस इब्न आसिम कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा की वादियों में जब पूरा मक्का जुल्फों का सहारा लेके सो गया, मैंने अपनी शरीक हयात के पास अपनी बच्ची को खींचा। बच्ची चिल्लाना चाहती थी कि मैंने अपनी बच्ची के मुंह पे हाथ रख दिया। हर जालिम का यही हाल होता है, जब आदमी आवाज करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, शोर करना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है, जालिम मुंह को बंद कर दिया करते हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची के मुंह पे हाथ रखा, मक्कतुल मुकर्रमा के कब्रिस्तान में पहुंचा, जहां कौम की हजारों बच्चियां दफन थी। या रसूल अल्लाह, रात के सन्नाटे में पहुंचा और मैंने गड्ढा खोदा। मेरी बच्ची आवाज दे रही, माँ माँ माँ। मैंने एक न सुनी, मैंने कब्र खोदी और कब्र खोलने के बाद अपनी बच्ची को जिंदा उसमें डाल दिया। ऊपर से मिट्टी डाल रहा था, मगर मेरी बच्ची आवाज दे रही थी, माँ माँ माँ। चाहिए अक्ल का तकाजा तो ये है कि सामने बाप था, बाप को आवाज देना चाहिए थी, मगर बच्ची बाप को आवाज नहीं दे रही है, माँ को आवाज दे रही है। पता चला जिससे भरोसा होता है, जिससे उम्मीद होती है, आदमी उसे बुलाता है। हर एक कोई पुकारता है जिससे उम्मीद होती है, जिससे आस होती है, जिससे फरियादी उससे फरियाद करता है, जिससे फरियाद रसी हो सके। बच्ची अपनी माँ को पुकार रही थी। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात, जब हमारे ऊपर परेशानियां आती है, मुसीबतें आती है, तकलीफें आती है, हम या रसूल अल्लाह कहते हैं, या नबी अल्लाह कहते हैं, या हबीब अल्लाह कहते हैं, नबी को पुकारते हैं, नबी हाजिर होते हैं। जनाब कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बच्ची को दफन किया। दफन करने के बाद जब मैं चला तो मुझे एहसास हो रहा है कोई आवाज दे रहा, अब्बा अब्बा अब्बा। पलट कर देख रहा हूँ, कोई नहीं है। फिर चलता हूँ, फिर लग रहा आवाज देने वाला आवाज दे रहा है। फिर पलट के देखता हूँ, देखा कब्र बनी हुई है, ऊपर से मिट्टी, आवाज कहाँ से आ रही? कदम बढ़ा रहा हूँ, कदम आगे नहीं बढ़ रहे, मनो बजनी पैर हो गए। या रसूल अल्लाह, वो तारीख है, वो दिन है, आज मैं तुम्हें रोता हूँ। इससे पहले एक सवाल है, इससे पहले भी उन्होंने जब 5 बच्चियों को दफन किया था ना, मगर इससे पहले एहसास नहीं हुआ था। एहसास क्यों हो रहा था?
احساس پہلے بھی تو ہونا چاہیے تھا، مگر جو نہیں احساس ہو رہا تھا وہ اس لیے نہیں، وہ رسول اللہ کا زمانہ نہیں تھا۔ جب چھٹی بچی کو دفن کیا تھا تو رسول اللہ دنیا کے اندر آنے والے تھے۔ جس طریقے سے سورج نکلنے والا ہوتا ہے، سورج نکلتا نہیں ہے مگر پتہ چل جاتا ہے سورج نکلنے والا ہے، دریا کی روانی بتا دیتی ہے سورج نکلنے والا ہے، مؤذن مسجد کا مؤذن کی آواز بتا دیتی ہے سویرا ہونے والا ہے، سورج نکلنے والا ہے، تمام چیزیں بتا دیتی ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے۔ تو یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو دل مردہ تھا، مگر جب آپ کی آمد کا وقت قریب ہو گیا تو دل بیدار ہونے لگے، دل زندہ ہونے لگے، تاکہ رسول اللہ کو وہ دیکھے، دل کے اندھیرے میں نہیں، دل کے اجالے۔ یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے ہیں تو ہمارا دل بیدار ہو گیا ہے، اس سے پہلے بھی تھے مگر یہ دل مردہ تھا، دل نہیں تھا بلکہ پتھر رکھا ہوا تھا۔ اور اللہ کے رسول، دنیا کہتی ہے، زمانے کے لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا، بچیوں کو حق نہیں دیتا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ گھر بڑا نورانی نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے نہیں، نورانی نظر آ رہا، وہ لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، الیکٹرک کا زمانہ رہا نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، یہ گھر بڑا نورانی ہے۔ میرے آقا فرماتے جاؤ، ضرور اس گھر کے اندر کسی بچی کی پیدائش نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، بچی پیدا ہوتی ہے، گھر میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی 3 بچیاں ہوں اور شریعت کے مطابق شادی دنیا کا کوئی نظام اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نظام رسول ہے، وقار عطا فرما رہا، عظمت عطا فرما رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے شباب کے عالم میں ہے، جوانی کے عالم میں ہے، 25 سال کی عمر ہے، حسن و جمال کی تمام تر رعنائیاں میرے آقا پر پیدا ہو رہی تھی، حسن و جمال کی تمام تر عظمتیں قدموں کا بوسہ لے رہی تھی۔ میرے آقا عین شباب میں 25 سال کی عمر میں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ 40 سال کی ہے، ان سے نکاح فرما کر بیواؤں سے مقام عطا فرما رہا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے پیغمبر اسلام۔ اے لوگوں، یوم نسواں مناتے ہو اور تمام دن منائے جاتے ہیں، یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ شکاگو کے مزدوروں نے احتجاج کیا تھا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، کیا مزدوروں کو حق مل رہا ہے؟ ایک ذات آقا کونین کی ذات ہے، دنیا آج مزدوروں کے حق کی بات کر رہی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیوں، اگر کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے۔ دن منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ، دن منانا ہے تو میلاد النبی مناؤ، کیونکہ یہ سارے کریڈٹ بارگاہ رسالت میں جائیں گے، کیونکہ مزدوروں کو اگر کسی نے حق دیا ہے تو ہم اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور عورتوں کا حق جو دیا ہے وہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بیواؤں، یتیموں کو زمانہ پوری نگاہوں سے دیکھتا تھا، بیوہ کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یتیم سے لوگ دور بھاگتے تھے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، اگر یتیم کے سر کے اوپر دستے شفقت رکھو گے، رحمت کا ہاتھ رکھو گے تو تمہارے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اسلام کا حسن بے نقاب ہوگا، اسلام کی تعلیمات بے نقاب ہوگی، اور دنیا اسلام کو پڑھے گی تو یقیناً اسلام کے دروازے پر آئے گی۔ اگر دنیا کو کہیں سکون ملے گا، کہیں شین ملے گا تو اسلام میں ملے گا۔ معلوم ہے
औरतों का हाल तो ये था, अफ्रीका की मंडियों में खरीदी जाती थी और अफ्रीका के बाजार में बेची जाती थी। मगर जब आकाए कौनैन तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, सरकार तशरीफ लाए तो इन औरतों को वक़ार अता फरमा दिया, अजमत अता फरमा दी, इज्जत अता फरमा दी। मगर जो इस्लाम से दूर है आज भी दिख रही है यार। जिसने इस औरत अपनी हकीकत को समझ लेगी, इस्लाम उस दौर में औरतों का जिस्म दिख रहा था, आज उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। आज लोग माल बेचना चाहते हैं तो एडवर्टाइज मर्द से नहीं करवाते, औरतों से करवाते हैं। 10-20 रुपए की चीज खरीदे में उसका औरत का नंगा फोटो मिलेगा आपको, कपड़ा खरीदेंगे उस पर औरत मिलेगी। दुनिया की तमाम जो चीजें हैं उनको खरीदने जाएंगे तो औरतों का चेहरा नजर आएगा, औरतों की तस्वीर नजर आएगी। कल औरतों के जिस्म को बेचा जा रहा था, आज उनकी तस्वीरों को बेचा जा रहा है। कसम खुदा की, अगर औरतें इस्लाम के आईने में अपने वक़ार को समझेंगी, अपने अजमत को समझेंगी तो आज भी औरतें एहतिजाज करने के लिए तैयार हैं। एक औरत का बयान है कि जब हम पर्दे में रहते हैं हम बाहया होते हैं, बाज़मत होते हैं, बाइज्जत होते हैं, और जब हम पर्दे से बाहर होते हैं तो हम गोश्त के लोथड़ा होते हैं। हर चार जानिब हर लोगों की पूरी निगाहें हम पर पड़ती है और हमारे जिस्म को खाना चाहिए। तो ये है इस्लाम की तालीम, ये है पैगंबर इस्लाम जिनका हम जश्न मनाते हैं। हमारे आका तो ऐसे थे, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको इस ज़मीन पर मुख्तार बनाकर भेजा था, मजबूर बनाकर नहीं भेजा। रसूल क्या थे? मुख्तार थे। ऐसे मुख्तार थे, अल्लाह ने वो इख्तियारात अता फरमाए थे, ज़माना उनके दर पे भीख मंगता तो है, मंगता शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। जी आपने सुना होगा, आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आए तो सबसे पहले आप दुआ नहीं देंगे, वो दुआ देगा। क्यों? नहीं था, साहिल जब भीख मांगने आता है, सवाल करता है, फला साहब आपके बच्चे सलामत रहे, बीवी सलामत रहे, घर वाले सलामत रहे, अल्लाह सबको सलामत रखे, अल्लाह के नाम पर कुछ हाँ, खुद तो दुआएं नहीं देता है, देने वाला दुआएं नहीं देता है, जिसको भीख देता है वो दुआएं देता है जिससे भीख लेता है। मगर आओ नबी की बारगाह देखो, नबी की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, मेरे आका खुद भीख भी देते हैं और मंगते को दुआएं भी देते हैं। खुद भीख दें और खुद का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, भीख दे और खुद कहे का भला हो। इनकी बारगाह ऐसी बाज़मत बारगाह है। नबी ऐसे मुख्तार थे। एक सहाबी है हजरत अबू हुरैरा, आखिरी बात ये हदीस शरीफ सुना दो जरा, ईमान अकीदे की बात भी है इसमें। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। क्या नाम है? यार आप लोग भी बोलो। अबू हुरैरा। हमारी आपकी तकरीर पार्टनरशिप हो। क्या नाम है आपका? अफजल भाई। थोड़ा तू बोलो तो हम बोलो, ठीक है? ये सही रहेगा। समझ में तो आया, कुछ समझ रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ बोला हूँ, गला बैठ गया, कुछ समझ में आपकी आया कि नहीं आया? क्या नाम था? हज़रत अबू हुरैरा, सहाबी रसूल है। अर्ज करते हैं, एक दिन मुझे शिद्दत की भूख लगी हुई थी, मैं हैरान और परेशान, घर में कुछ खाने को नहीं, इधर उधर गया, कहीं कुछ मिला नहीं, तो मैंने दिल के अंदर इरादा किया, सोचा चौराहे पे खड़ा हो जाऊं, वहां से लोग गुजरेंगे, सलाम और दुआ होगा, खैर खैरियत पूछेंगे तो बता दूंगा, मुझे खाना देंगे। फरमाते में जाके चौराहे पे खड़ा हो गया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का गुजर हुआ, हज़रत अबू बकर से सलाम और दुआ हुई और उसके बाद वो चले गए, कुछ नहीं। हज़रत उमर आए, सलाम और दुआ हुआ, खैर खैरियत, चले गए, वो खाने के बारे में मुझसे नहीं पूछा। हज़रत उस्मान गनी आए, सलाम और दुआ हुआ, खैर खैरियत, चले गए।
یہاں تک کہ لوگ آتے گئے جاتے گئے مگر کسی نے مجھ سے میری بھوک کے بارے میں نہیں پوچھا. جب مجھے شدت کی بھوک میں برداشت نہ کر سکا, میں نے اب جاؤں تو کہاں جاؤں, کس جگہ جاؤں, کس در پر جاؤں, کس گھر پہ جاؤں. اب اگر کھانا ملے گا, اگر پیٹ بھرے گا, بھوک ختم ہوگی, وہ کوئی اور در نہیں ہے, وہ در رسول ہے. میں رسول اللہ کے دروازے پر پہنچ گیا. رسول اللہ نے ایک مدرسہ بنایا تھا, اس مدرسے کا نام تھا مدرسۃ الصفا. حاجی لوگ ہیں نہیں, حاجی لوگ ہو تو ہاتھ اٹھائیں, جیسے عمرہ کیا وہ ہاتھ اٹھائیں. کو عمرہ کیے. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی بھی توفیق سبحان اللہ. حج ہو گیا نا, واہ. اور در رسول آپ ایک بار اور دیکھیں. آمین. زندگی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ زندگی کا خاتمہ در رسول مدینے کی زمین تھوڑی سی دے جائے, زمین تھوڑی سی دے دے, پہلے مدفن اپنے کوچے میں لگا دے. میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے. ایک مدرسہ رسول اللہ نے بنایا تھا, سب سے بڑی یونیورسٹی دنیا کی, سب سے بڑا کالج مدرسۃ الصفا. وہاں یہ چھوٹے لوگ پڑھیں گے, وہاں 10 سال کا بھی پڑھے گا, 20 سال کا بھی پڑھے گا, 50 سال کا بھی پڑھے گا, 70 سال کا بھی پڑھے گا. سبحان اللہ. سب لوگ اس در پہ آتے تھے پڑھنے کے لیے. ایک مدرسہ, ایک کتاب, ایک معلم. وہ تو رسول اللہ کے مدرسے سے پڑھ کے نکلتے تھے, معلوم ہے, مدرسے کے ممبر پر خطبہ ہی نہیں دیتے تھے, صرف مصلی پر کھڑے ہو کے نماز ہی نہیں پڑھاتے تھے, بلکہ بارگاہ رسالت سے جو نکلا وہ کسی ملک کا سپہ سالار بنا, بادشاہ بنا, کسی ملک کا شہنشاہ بنا, کسی ملک کا وزیر بنا. جس ملک میں گیا اس ملک میں اسلامی نظام بنا. سبحان اللہ. رسول اللہ کے تو ہاں یہ رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے بھوک لگی تھی شدت کی, مدرسۃ الصفا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں تو دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک صحابی رسول آئے, دودھ کا پیالہ لے کر. دودھ کا پیالہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں تو خوش ہو گیا کہ اب رسول اللہ تو جان ہی جائیں گے نا, میں بھوکا ہوں, اور عطا کریں گے شکل شیر ہو کے ملوں میں میری بھوک ختم ہو جائے گی. مگر کیا کہتے ہیں میرے آقا, ابو ہریرہ ادھر آؤ. حضرت ابو ہریرہ, اب تو اللہ کے رسول نے بلایا, اب تو دودھ ملے گا. مگر میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس دودھ کو لو, سب کو پلاؤ. بولو سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کمزور ایمان والا ہوتا تو یہ سوچتا کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 لوگ, ایک پیالہ دودھ اور 70 لوگ ہوگا. مگر وہ صحابی تھے, ہمارا ایسا ایمان ان کا نہیں تھا, ان کا مکمل ایمان تھا, مضبوط ایمان تھا. ان کا ایمان یہ تھا کہ زمین و سما تبدیل ہو سکتے ہیں, آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین شق ہو سکتی ہے, مگر فرمانے کو تبلا نہیں بنے گا. اے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن. نے دودھ کا پیالہ لیا اور پلانے لگے. ایک نے پیا, 2 نے پیا, 3 نے پیا, 4 نے پیا, 5 نے پیا, 69 لوگوں نے. کتنے لوگوں نے پیا؟ 70 لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ 70 لوگوں نے. یہ بات میری نہیں, یہ صاحب کی نہیں, کسی عالم کی نہیں, کسی مولانا کی نہیں, رسول اللہ کی ہے. حدیث مصطفیٰ کے اندر, حدیث کی کتابوں کے اندر, بخاری و مسلم کے اندر یہ حدیث ایسے چمک اور دمک رہی ہے جس طریقے سے چودھری کا چاند آسمان پہ چمک اور دمک رہی ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کتنے لوگوں کو پلایا؟ 70 لوگوں کو. اور 70 میں اور دودھ جو کا دودھ. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا, میں نے دودھ پیا, پیٹ بھر گیا, مگر میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا. پھر فرمایا نہیں ابو ہریرہ اور پیو. حضرت ابو ہریرہ نے اور پیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ اور. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ گلے تک آ گیا.
اب ہمت نہیں، اب طاقت نہیں، اب میں پی سکوں یا رسول اللہ، اب گلے تک آ گیا، ایک پیالہ دودھ 70 لوگ، کیا ہے دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ طاقت، یہ قدرت، یہ اختیار، یہ معاملات کہ ایک پیالہ دودھ اور 70 لوگ شکم شیر ہو جائے؟ یہ دستے مصطفیٰ کا اعجاز ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہ ایک پیالہ دودھ پیٹ بھر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر کہ 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گئے۔ یہ ہے اختیار، یہ ہے میرے نبی کی طاقت۔ نبی ہوں اور آپ جیسے نہیں، انسان کی طرح نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے مگر انسان کی طرح نہیں، بشر ہوتا ہے مگر بشر کی طرح نہیں۔ وہ ایسے بشر اگر ہم پھونک دیں تو پانی برا ہو جائے، لوگ پینے کے لیے تیار نہ ہو، مگر مصطفیٰ جان رحمت اگر خالی پانی ہو پیغمبر پھونک دے تو وہ میٹھا ہو جائے اور قیامت تک لوگ اس پانی کو سمجھ کر پیے۔ تو ہمارے طرح ہو سکتے ہو؟ یہ منہ بسور کی دعا، ہمارا جھوٹا ہوا ہماری بیوی کھانے کے لیے تیار ہے۔ حضرت جابر کی ہانڈی تھی، چند لوگوں کا انتظام، ہزاروں لوگ آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہانڈی ادھر لے آؤ۔ ہانڈی لے گئے، کالے لعاب دہن نکالا اور ہانڈی میں ڈال دیا۔ اب بتاؤ نبی انسان کی طرح ہوگا؟ ہمارا پھوسا ہوا ہانڈی میں ہماری بیوی نہیں کھائے گی، اور بلکہ دیکھ لے تو معلوم ہے چمڑا جانتے ہیں، کرسوئی جانتے ہیں، بیلن جانتے ہیں، دھما دھم چلے گا بے نالائق کا وقت پوری ہانڈی خراب کر دیا۔ مگر میرے آقا جس ہانڈی میں تھوک دے، لعاب دہن ڈال دے تو صحابہ کرام تبرک سمجھ کر اسے کھائے۔ 70 لوگوں کا کھانا ہو، 1000 لوگ کھا لیں۔ سبحان اللہ، بہت کو ماشاءاللہ۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیارات۔ ایک صحابی ہے، یہی حضرت ابو ہریرہ، یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا۔ کیا کہا؟ میں حدیثیں سنتا ہوں، آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ تو نبی کو تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ دماغ کی کمزوری ہے، کچھ مغز منگا لو، بادام منگا لو، حلوہ بنا لو، پستہ منگا لو، یہ منگا لو، وہ منگا لو، پیس کے کیا کرو حلوہ بنا کے کھاؤ، دیسی گھی میں بنا لو حلوہ اور کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ مگر نبی کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ادھر آتے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ کی چادر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ چادر لے آئے، فرمایا ابو ہریرہ چادر کو بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو بچھا دیا، میرے آقا نے اپنے دستے مبارک کو اٹھایا، خود پڑھا اور یوں ڈالا، پڑھا اور ڈالا، اور اس کے بعد کہا ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو لپیٹا، اور اس کے بعد فرمایا ابو ہریرہ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، فَضَغَمْتُ فِي صَدْرِي، اے ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو سینے سے لگایا۔ وہی ابو ہریرہ ہے جو ابھی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہوں مگر یاد نہیں رہتا ہے۔ مگر اب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، جناب ابو ہریرہ کہتے فَبَعْدَ ذَلِكَ فَمَا نَسِيتُ قَطُّ شَيْئًا، یا رسول اللہ چادر کا سینے سے لگانا تھا، زندگی میں اس کے بعد سے کچھ بھولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کے اختیارات، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ارے نبی وہ ہے جب دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، مہد میں ہے، گود میں ہے، تو کھلونا
चांद और सूरज है, नबी की उंगली जिधर जाती है उधर ये चांद और सूरज चलते हुए नजर आ रहे हैं। नबी का खिलौना चांद और सूरज बने हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जल्दी हो गई, ये काफी बड़ा वसी था, तो मामला गर्म हो गए थे, मगर नहीं, शोरा इस्लाम बैठे हुए। अभी आपको इन सब की नाते पाक सुनना है। आप बड़े खुशनसीब हैं, बहुत खुशनसीब हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की जान है तो जहान। अज़ीज़ान मोहतरम, आप तो बड़े खुशकीदा हैं, नबी का जश्न मनाइए, ये तो अल्लाह ने मनाया है आप कुरान के अंदर। नबी का जिक्र, नबी की वलादत कुरान पाक के अंदर मौजूद। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बेपनाह नेमतें दी मगर एहसान नहीं जतलाया। मगर अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु, तहक़ीक़ के ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया कि मैंने तुम में एक रसूल मबऊस। दूसरी जगह कुरान क्या कहता है, जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया था, वाम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। वो अल्लाह की नेमतें बहुत हैं। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर शुमार करना चाहो तो आँख नेमत, कान नेमत, ज़बान नेमत, जिस्म नेमत, हाथ नेमत, पैर नेमत, ये सब नेमतें हैं नहीं, मगर इतनी नेमतें थी, किसी पर एहसान जतलाया नहीं जतलाया। मगर नबी को भेजा तो क्या फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर एहसान किया। और दूसरी जगह फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो सबसे बड़ी नेमत रसूलुल्लाह है। रसूल का चर्चा करके, रसूल का मीलाद मनाकर, रसूल का जश्न मनाकर हम रब की तमाम तज़किरा कर लेते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।